ابن دیلمی رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میرے دل میں تقدیر کے مسئلہ میں شبہ پیدا ہوا، جس سے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرا دین اور کام معاملات تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا، ابو منظر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے مجھے اپنے اور معاملات کے بارے میں خرابی کا خوف ہے۔ مجھے اس کے متعلق کچھ فرمائیے، شاید اس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ بخش دے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تیرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا مال ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تیرا یہ عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے، جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اسے بہرحال آنا ہی تھا، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی۔ اور یہ جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر تو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابن دیلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے بھی وہی بات فرمائی جو ابی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور فرمایا، اگر تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور مسئلہ دریافت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے وہی بات فرمائی جو دوسرے دونوں حضرات نے فرمائی تھی، اور فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے پوچھ لو۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تیرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا مال ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تیرا یہ عمل قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ تو ساری تقدیر پر ایمان لائے اور یقین کے ساتھ جان لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، اور جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر تو میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابن دیلمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے بھی وہی بات فرمائی جو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور فرمایا، اگر تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور مسئلہ دریافت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا۔ انہوں نے وہی بات فرمائی جو دوسرے دونوں حضرات نے فرمائی تھی، اور فرمایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے پوچھ لو۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں سب زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا،
اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی، اور اگر تیرے پاس احد جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تیرا یہ عمل قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تو ساری تقدیر پر ایمان لائے اور یقین کے ساتھ جان لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی، اور جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 77۔